اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر اسی سال الیکشن ہو جاتے ہیں اور سبجیکٹ ٹو دی کنڈیشن کے ادر ویریبلز اور سیم، تو کون نیا وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے۔ اس میں اگر آگے چلے جاتے ہیں یا کوئی بہت زیادہ پکڑ دکڑ یا کوئی انیوژول ایونٹس ہو جاتے ہیں تو اس کو تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو پارٹی پوزیشن ہے 2018 کی کیا تھی۔ 2018 میں تحریک انصاف کی جو سیٹیں تھیں ڈائریکٹ الیکشن کی 266 یا 70 میں سے 116 تھیں۔ پی ایم ایل این کی جو ہے 64 تھی، پی پی 43، آزاد جو ہے 13 تھے جو جہازوں میں پکڑ کے لائے گئے تھے، اور مجلس عمل مولانا فضل الرحمان کی جو ہے 12 تھیں، ایم کیو ایم کی 6 تھیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی 3، بلوچستان نیشنل پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے وہ تھی 4، نیشنل پارٹی 3، اور جی ڈی اے جو ہے سندھ سے جو ہے ان کی 2 تھیں، اور جمہوری وطن پارٹی، عوامی مسلم لیگ اور اے این پی کی ایک سیٹ تھی۔ اچھا، اب ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بندوں کا وہ کرنے سے پہلے جو ہے کہ کون کینڈیڈیٹ کون سے، ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں زیادہ جو ہے وہ توڑ پھوڑ کہاں ہوگی۔ تو اس میں جو پارٹی پوزیشن بدلے گی وہ بدلے گی 180 سیٹیں جو تھیں پی ٹی آئی کی اور پی ایم ایل این کی۔ پی ٹی آئی کی سب سے پہلے ہم کراچی سے شروع کرتے ہیں، وہاں سے ان کی 14 سیٹیں تھیں یا 15 تھیں، 14 تھیں۔ 14 سیٹوں میں سے اب جو ہے وہ وہاں اب کچھ سیٹیں جو ہے وہاں پہ شاید 2 3 4 سیٹیں جو جماعت اسلامی لے جائے، زیادہ لے جائے، اور پیپلز پارٹی 1 2 سیٹیں 2 3 سیٹیں پیپلز پارٹی بھی لے جا سکتی ہے، اور ایم کیو ایم وہاں اس بات کا کبھی امکانات ہیں کہ پی ٹی آئی کو وہاں سے اتنی 14 سیٹیں نہیں ملنے والی ہیں، اور شاید ایم کیو ایم کی جو دھڑے ہیں یا کوئی اس طرح کا کوئی جو بھی وہاں ارینجمنٹس ہوتے ہیں وہاں ایک تو وہاں پہ ہے۔ انٹیریئر میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی اپنی پوزیشن انٹیکٹ رکھے گی، اور پیپلز پارٹی اس دفعہ آل سیٹ ہے کہ وہ 43 پہ نہیں، وہ 50+ میں جانے کا پروگرام ہے ان کا، اور وہ چلے بھی جائیں گے اس حرم۔ کوئی جنوبی پنجاب سے 2 4 5 سیٹیں، ہو سکتا ہے کہ بلوچستان میں بھی ان کا بہتر وہ ہے۔ اچھا، ادھر جو ہے اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو ہماری 266 ڈائریکٹ یا 270 یا 66 سیٹیں، ان میں سے 100 سیٹ تو اس دفعہ ایک جو صورتحال ہے، کوئی پارٹی 100 سیٹیں لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ان میں جو بھی بڑی پارٹی ہوگی 80 85 یا کوئی کولیشن اور بڑی کمزور سی گورنمنٹ بننے کے امکانات ہیں، اور اس میں آزاد امیدوار اور چھوٹے موٹے گروپس جو ہیں، ایم کیو ایم کا پھر ایک بڑا وہ ہوگا، ان کا جو ہے ان کی بڑی اہمیت ہوگی۔ اب جو آتے ہیں پنجاب کو چھوڑ کے پھر کے پی کے کی طرف آتے ہیں۔ کے پی کے میں جو ہے وہ اس پورے سسٹم میں پی ٹی آئی کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں۔ جو بھی پی ٹی آئی جس کو عمران خان سپورٹ کریں گے، شاہ محمود شاہ قریشی ہوں یا کوئی اور بھی ہو یا پرویز خٹک ہوں، اس کو 12 ووٹ پڑنے ہیں۔ تو ابھی تک جو ہے ان کا جو سب سے مضبوط یا جو بولڈ فیس شو کیا ہے پی ٹی آئی نے، وہ کے پی کے میں ہی کیا ہے، اور چانسز یہ ہیں کہ وہاں وہ اب بھی بڑی پارٹی ہے، لیکن اگر آگے کوئی مزید معاملات نہیں ہوتے ہیں تو ان کی سیٹیں تو کم ہو جائیں گی، لیکن اتنی نہیں ہوں گی۔ وہاں ان کا وہ بیس جو ہے وہ انٹیکٹ ہے، فالوڈ بائی جو ہے مولانا جو ہے وہ جماعت کو بھی کا دکا سیٹیں، یا کوئی پیپلز پارٹی نون لیگ کو بہت کم۔ اب ہم تجزیہ کرتے ہیں پنجاب کا۔ پنجاب جو ہے پریکٹیکلی جو ہے 3 4 زون میں تقسیم ہو گیا۔ ایک تو اس کا سینٹرل پنجاب ہے، ایک جو نادرن زون ہے یہ پوٹھوار والا ہے، اور ایک جو ہے یہ آ گیا آپ کا جو جس کو ہم ساؤتھ پنجاب کہتے ہیں۔ ساؤتھ پنجاب سے ہم شروع کرتے ہیں۔ وہاں پہ جو پریزنس ہوگی، وہاں پی ٹی آئی کو چونکہ الیکٹیبلز تھے، تو الیکٹیبلز جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ جائیں گے۔ موسٹ پروبیبلی وہاں ڈومینیٹ کریں گی جو کنگز پارٹی ہوگی، یا جو بھی جہانگیر ترین صاحب یا جو بھی ان کے لوگ ہوں گے، وہ زیادہ تر چانس یہ ہیں کہ وہ وہاں پہ ڈومینیٹ کریں۔ اور اسی طریقے سے وہاں کچھ جو لوگ جو ہیں 2 4 5 6 پیپلز پارٹی بھی شاید الیکٹیبلز پکڑ لیں، لیکن زیادہ چانس یہ وہ ہوگی۔ اور سیکنڈ نمبر پہ وہاں جو دوسری پوزیشن کے لیے جنوبی پنجاب میں مقابلہ ہوگا وہ ہوگا پی ٹی آئی اور جو نون لیگ ہے ان کا۔ لیکن اس میں پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا پی ٹی آئی کو یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے۔ سینٹرل پنجاب میں جو ہے وہ یہاں پہ ٹکر کا مقابلہ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خاصی ساری جو
ڈیولپمنٹ سے اس میں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ چودھری سرور کے آنے کی وجہ سے اور وہاں پہ جو نقوی صاحب ہیں چیف منسٹر، ان کی وجہ سے سینٹرل پنجاب میں خاصا ٹف کمپٹیشن ہوگا، اور ایک نیا گروپ جو ہے کاف لیگ ہو سکتا ہے اچھے بہتر پرفارم کرے، اور نون لیگ شاید پہلے نمبر پہ رہے۔ اسی طریقے سے جو پورٹ فار ریجن ہے یا اس علاقے میں بھی نون لیگ کی پوزیشن جو ہے وہ شاید پہلی ہوگی اور ہزارہ ڈویژن دونوں میں۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے کوئی ایسا ایک گروپ نظر نہیں آتا ہے کہ جو 100 سیٹوں تک جائے۔ اگر مزید جو ہے وہ ڈاؤن فال ہوتا ہے پی ٹی آئی کا، تو اس کا فائدہ نون لیگ کو اتنا ہونے والا نہیں ہے، اس کا فائدہ جو ہے وہ یا تو کیو لیگ کو ہوگا اور یہ جو کنگز پارٹی بن رہی ہے ان کو ہوگا، یا آزاد امیدواروں کو ہوگا۔ تو جو پی ایم ایل این ہے وہ کہیں اسی حساب سے 64 سے 80 کے درمیان ہی اس کے رہنے کے امکانات ہیں، چونکہ وہ اتنی پاپولر رہی بھی نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے ان کی گورنمنٹ بھی جو ہے یہ جو مہنگائی کا ذمہ دار ہے وہ زیادہ تر انہی کو گردانا جائے گا، چونکہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب۔ تو بلوچستان میں وہی پرانی پوزیشن رہے گی، اس میں کچھ لوگ جو ہیں آزاد ہوں گے، لوکل پارٹیز ہوں گی، مولانا کے 2-4 لوگ ہوں گے، اور اسی طریقے سے ایک دو بندے ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے بھی ہو جائیں۔ تو یہ صورتحال ہے، تو یہ تو ہوگی پارٹی پوزیشن جو ہے 80 تک جو ہے کسی پارٹی کسی گروپ کا جانا جو ہے مشکل ہوگا۔ جو 4 گروپ ہیں، 4 جو مین پارٹیز ہیں، پی ٹی آئی، نون لیگ، اور جو پیپلز پارٹی، اور جو جہانگیر ترین صاحب ہیں۔ اچھا، جہانگیر ترین صاحب یہ جو پارٹی ہوگی اس میں جو ہے الیکٹیبلز تو ہوں گے، لیکن ان میں کوئی پاپر جو اٹریکٹیو پرسنالٹی نہیں ہے، جیسے بلاول بھٹو زرداری یا نواز شریف یا مریم یا اس طرح کا کوئی بندہ نہیں ہے، اور ان کو وہ ڈیپینڈ کریں گے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے اوپر، الیکٹیبلز کے اوپر۔ اسی طریقے سے جو ہے کاف لیگ بھی جو ہے وہ انہی الیکٹیبلز کے اوپر ہی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون کون سے لوگ ہیں جو اس میں امیدوار ہو سکتے ہیں۔ تو امیدواروں میں جو اس وقت لگ رہے ہیں وہ سر فہرست ہیں، وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں۔ ایک دوسرے نمبر پہ جو میرے خیال میں ہو سکتے ہیں وہ ہیں پرویز خٹک ہیں، شاہ محمود قریشی، یہ بندے جو ہیں یہ اچھے خاصے میچور نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جو پی ٹی آئی کو اگر آپ اتنا کارنر کریں گے تو پھر ان کے بندوں کی ایڈجسٹمنٹ کسی نہ کسی حساب سے شاید ضروری ہو۔ اس سے ہٹ کے بھی بے شمار لوگ ہیں جو امیدوار ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو کوئی بندہ پسند نہ آئے تو بلاول بھٹو کی طرح جگہ پہ ہو سکتا ہے مراد علی شاہ، بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں پیپلز پارٹی سے۔ اسی طرح جو چودھری سرور صاحب ہیں ان کو آپ رائٹ آف نہیں کر سکتے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب بھی کوشش کریں گے کہ ان کے امکانات مشکل ہیں، لیکن ایک بندہ جو اور مجھے بہت اسٹرانگ لگ رہا ہے وہ ہیں جو نقوی صاحب ہیں، پنجاب کے چیف منسٹر ہیں۔ ان کو اگلے سیٹ اپ میں ہو سکتا ہے، چونکہ ان کی جتنی جڑیں ہیں یا جس طریقے سے انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف جو آپریشن کلین اپ کیا ہے، تو ان کو بھی کوئی نہ کوئی عہدہ ایک جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے بڑا ملنے کے امکانات ہیں۔ تو اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو ہے ان کو آپ رائٹ آف تو نہیں کر سکتے ہیں، کہیں لینڈ سلائڈ وکٹری اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں اور ان کے جو ہے وہ بلے کو اتنی زیادہ وہ مل جائیں کہ بہت زیادہ اگر ہو تو وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بالکل پریشر میں آ جائے اگر جو موجودہ گورنمنٹ ہے اور تمام ادارے اور اسٹیبلشمنٹ، ادروائز عمران خان صاحب کے مستقبل قریب میں امکانات نہیں ہو سکتا انہیں نائل قرار دے دیا جائے۔ ہاں، نائلی اور پی ٹی آئی پہ پابندی دونوں صورتوں میں یہ ضرور ہے کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے اس کا ایک بڑا کروشل کردار ہوگا، اور وہ اگلی گورنمنٹ اور اگلے سیٹ اپ کے لیے بڑا چیلنجنگ جو ہے وہ بڑا ڈومینیٹنگ فیکٹر ہوگا۔ اس کی ایک مثال ہم یہ دیتے ہیں کہ جب 1978 میں بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تھی 1979 میں، اس کے بعد جو ہے وہاں بڑے ٹھنڈا ٹھار ملک بالکل کول اینڈ کام ہو گیا، تو ضیاء الحق نے الیکشن کروائے تھے بلدیاتی، تو اس میں کراچی اور حیدرآباد کے علاوہ تمام ملک میں جو ہے وہ آزاد امیدواروں کا ایک عوام دوست پینل کے لیے کے پلیٹ فارم سے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے الیکشن لڑے تھے، انہوں نے کلین سویپ کیا تھا، اور ایون کراچی میں بھی جو ہے ڈپٹی میئر پیپلز پارٹی کا تھا۔ تو اس لحاظ سے ایک دم جو ہے اس کو ان کو رائٹ آف ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو صورتحال ہے اس میں کوئی نون لیگ کی بھی بہت اٹریکٹیو پوزیشن نہیں لگ رہی ہے، اور پھر اگلی گورنمنٹ اور موجودہ گورنمنٹ کو جو دیکھتے ہوئے یہ وہ بھی اسی طرح کی کمزوری ہوگی،
تو لگ یہ رہا ہے کہ جو نیکسٹ سیٹ اپ ہے اس کو بنانے میں، جو اس کو شیپ اپ کرنے میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا کردار ہوگا، اور اس میں جہانگیر ترین اور یہ لوگ جو ہیں یہ کریں گے. لیکن اس میں اگلے الیکشن کے لیے جو موسٹ امپارٹنٹ بات ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بہت پیسے چلیں گے، بہت لوگوں کی خرید و فروخت ہوگی، اور اس میں وارے نیارے ہو جائیں گے جو بڑے بڑے ٹائکونز ہیں، جو مافیا کے لوگ ہیں، اور ہمارے جو ڈی فیکٹو بادشاہ رہیں گے اگلی گورنمنٹ میں بھی وہ ملک ریاض صاحب ہی رہیں گے، اور ان کو جیسے اب کوئی نہیں پوچھ رہا ہے اس میں بھی نہیں ہوگا، اور ان کے بڑے لوگ جو ہیں وہ حکومت میں موجود ہوں گے. وہ جو بھی حکومت آئی اس میں جو ملک ریاض صاحب کی سپانسرڈ لوگ ہوں گے اور مافیا کے سپانسرڈ لوگ بھی اس میں موجود ہوں گے. تو یہ کسی دوسرے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے کہ ان کے لوگ کیسے ہوتے ہیں حکومت میں، اور وہ کس طریقے سے ان کی فائلوں کو پہیہ لگتا ہے، اور کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری اور سارے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے کچھ نہیں چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے. تو آج کا جو ہمارا جو پروگرام ہے اس میں یہ ہے کہ اس کی جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ اگلی حکومت جو ہے مخلوط حکومت ہوگی، کمزور حکومت ہوگی، اور اس میں کوئی وزیر اعظم جو ہے کوئی نیا بندہ ہی ہوگا. مریم ہو، نواز شریف صاحب بھی ہو سکتے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے چانسز لگ نہیں رہے ہیں وقتی طور پہ کہ ان میں سے کوئی ہو، کیونکہ ان کی جو پرفارمنس ہے، خاص کر شہباز شریف صاحب کی جو ان کی جو ہم سمجھتے تھے کہ بہت ہی زبردست قسم کے ایڈمنسٹریٹر، وہ ایز اے پرائم منسٹر جو ہے وہ اس طرح کا پرفارم نہیں کر سکے. تو دوسرا معاشی معاملات بھی ہیں، تو معاشی معاملات کی وجہ سے جو ہے ہمیں باہر کے پیسے بھی چاہیے ہوں گے، اس لحاظ سے اسٹیبلشمنٹ اور بیرونی ملکوں کے ساتھ جو روابط ہیں وہ تھرو زیادہ تر اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل جو ہے اور زیادہ ہو جائے گا، اور جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ کمزور ہوگی. تو اس پہ آج کا پروگرام جو ہے اس کو ہم ختم کرتے ہیں. تو آپ کی آراء جو ہے اس کا بھی انتظار رہتا ہے، ایک آدھو کا جو ہے میسیجز اور کالز آ جایا کرتی ہیں. تھینک یو ویری مچ.